بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، کتاب العشرہ، یعنی یہ پورا جو فصل ہے یا باب کتاب العشرہ، یہ باہمی زندگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ رہن سہن کس طرح باہمی تعلقات مومنین کے ہمسایوں کے یہ کس طرح کے ہونی چاہیے، یہ نام ہے کتاب العشرہ۔ اس کے اندر ایک خاص باب ہے کتاب الہجران ہے، جس سے آپ ہاشم یا لاہور لکھتے ہیں۔ ہجران، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہجر اور وصال۔ ہجر جدائی، وصال ملاپ، ملاقات کرنا۔ جی اچھا، قرآنی آیات میں اور روایات کے اندر یہ لفظ عام جدائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ایک بیٹا بھی اگر وہ تعلیم کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں اگر گھر سے باہر نکلتا ہے، دوسرے شہر میں اس کو داخلہ ملتا ہے، یا بیٹا ہے اس نے فوج میں جو ہے نا وہ چلا گیا ہے، پولیس میں چلا گیا ہے، ایئر فورس میں چلا گیا ہے، تو وہ اکثر اوقات وہ گھر سے دور رہتا ہے، وہ بیچارہ سیاچن پر یا وہ آپریشن کے ایریا میں ہوتا ہے بچہ، اور والدین کسی اور شہر میں ہوتے ہیں۔ یہ ہجر نہیں ہے۔ روایات کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر ہجر یعنی ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا۔ قرآن میں ہے کہ مطلب بیوی کو ادب سکھانے کے کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ فَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی اس کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ یہ ہجر وہاں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو ادب سکھانے، یا جو وہ ناپسندیدہ یا کوئی قابل مذمت بات کرتی ہے، کام کرتی ہے، اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ مثلا ایک آدھ دن جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بستر میں نہ سو، مضاجع بستر جہاں پر بندہ لیٹتا ہے نا، ان میں جدائی اختیار کرو۔ اب یہ ظاہر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہجر کے اندر یعنی ناراضگی کے ساتھ دو آدمیوں میں جدائی یا فاصلہ کو ہجر یا ہجران کہتے ہیں۔ یہ پورے باب کا نام رکھا ہے باب الہجران۔ اچھا جی، یہ کافی کی روایت ہے، عن البرقی قال فی وصیت مفضل، وہ عمر بن مفضل کو جو وصیت کی ہے امام علیہ السلام نے، وہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ، میں نے ابو عبداللہ۔ روایات کی کتابوں میں اکثر 90% سے بھی زیادہ جہاں ابو عبداللہ آپ پڑھیں گے، اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ہاں، صادق اور محمد نے فرمایا لا یفترق رجلان علی الہجران الا استوجب احدهما البراءۃ واللعنہ۔ یہ دیکھیں، یعنی جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی دو بندے وہ یا ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، الا استوجب احدهما البراءۃ واللعنہ، ایک کم از کم جو ہے ان میں سے براعت، لا تعلقی، اور اب یہ لعنت کا لفظ یہ بعض الفاظ ہوتے ہیں، دو لفظ نا، دونوں کا معنی سیم ایک ہوتا ہے، لیکن ایک چپتا ہے بندے کو، دوسرا نہیں چپتا۔ کسی سے کہیں کہ اب اللہ کے رحمت سے جو ہے نا وہ محروم ہے، اس کو اتنا غصہ نہیں آئے گا۔ اگر اسے کہیں کہ آپ ملعون ہیں، فوراً کہے گا تو ملعون ہے۔ ایسا ہے نا، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے محروم ہے۔ اچھا، ہم حج پہ تھے، لطیفہ سنا رہا ہوں۔ ایک ایرانی حاجی طواف کے دوران وہ
وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پیچھے تھا تو ایک عرب پتہ نہیں وہ مصر کا تھا کہاں کا تھا، وہ آگے چڑھ، اس بالکل آگے، اس نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، جب اسے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پھر پیچھے مڑ کے دیکھ، کہاں کچھ نہیں، تو ایرانی کہتا ہے ملعون، وہ پیچھے اسے کہتا انت ملعون، کیا ہو گیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی ہے تو اصلا واجب الطواف میں اس طرح کے الفاظ بولنا اصلا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اچھا فرمائے ایک ضرور جو ہے نا وہ بہت غور سے سنیے، یہ ہے مکارم اخلاق، یہ ہے جہاد اکبر، جی فرمایا تو ان میں سے ایک ضرور جو ہے نا خدا کی رحمت سے، لعنت کا لفظ استعمال نہیں ہم نہیں کرتے، بے اختیار ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اللہ کی رحمت سے جو ہے نا وہ مایوس ہوگا، پھر فرمایا وہ ربما استحق ذلک کلاہما، بعض اوقات تو دونوں جو ہے نا وہ براعت کے قابل ہیں، دونوں جو ہے نا اس قابل نہیں کہ جو ہے نا ان سے تعلق رکھا جائے، یا خدا کی رحمت سے ہوں گے یا ملعون ہوں گے۔ مؤتب جو کہ امام کے بڑے مخلص صحابی تھے، اس نے عرض کیا جعلنی اللہ فداک، فرزند پیغمبر، ھذا الظالم فما بال المظلوم، دو جگہ ہوتا ہے تو ایک ہی غلطی ہوتی ہے تو ایک ظالم ہے تو وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، دونوں کیوں ہوں؟ فرمایا لأنه لا يدعو اخاه الى صلته، دو بھائی ہے نا، آپ نے خدا نہ خواستہ کچھ عرصہ جو ہے نا وہ یعنی قطع کلامی ہے، زیادتی آپ سے ہوئی ہے نا، آپ سے ہوئی ہے، خدا آپ سے کہے گا کہ مظلوم ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے تعلقات کو بحال کیوں نہیں کیا؟ یہ اجر دے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ، اس چیز کا اجر دے گا۔ فرمایا کہ لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، صلہ یعنی تعلقات کو بحال، قطع کے مقابلے میں صلہ ہے نا جی، قطع رحیم صلہ رحیم، جس طرح قریبی رشتہ دار سے جو ہے نا وہ صلہ ہوتا ہے، مومنین سے بھی صلہ ہوتا ہے، مومنین کے بھی صلہ ہوتا ہے، اس نے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ تعلقات کو بحال کرنے کی دعوت نہیں دی، ولا تغامض اور درگزر نہیں کیا اس نے نا، درگزر اس نے کیوں نہیں کیا؟ سمعت ابی ابو یقول، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا تنازع اثنان، اگر دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں، جی ہاں، اور فعاض احدہما الآخر، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فلیت، یہ فرمان دیکھو آرڈر امام محمد باقر کا، فلیرجع المظلوم الی صاحبہ، مظلوم کو چاہیے کہ پہل کرے، مظلوم کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے یا پہل کرے، حتی یقول لصاحبہ، اور ظالم سے کہے اے اخی انا الظالم، یہ واقع جہاد اکبر ہے، مظلوم ظالم سے کہے میرے بھائی میں نے آپ کو زیادتی کی ہے، میں آپ کو زیادتی کی ہے، جی آپ حتی یقطع الہجران بینہ و بین صاحبی، تاکہ یہ جدائی کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، جدائی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا، اجر کتنا ہے؟ فإن اللہ تبارک و تعالی حکم عدل، اللہ تعالیٰ بڑا عادل جو ہے نا وہ جج اور قاضی اور حاکم ہے، یأخذ للمظلوم من الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم سے حق لے کے مظلوم کو ایک نہ ایک دن ضرور دلائے گا۔ یہ اصلاً یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے، بظاہر علیہ سلیق بھی ہونا، نماز و مصافحہ بھی کریں تو اندر قدورت اور رندش جو ہے نا وہ ہوتی ہے، وہ قابل مذمت ہے، اس کو حقد کہتے ہیں عربی زبان میں نا، سب کے سامنے ملتے بھی ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، عید بھی ملتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر اصلاح ذات البین کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے جو ہے نا قدورت اور رنجش کو نکالو اور اپنے مومن بھائی کے لیے اس جگہ خلوص کو جگہ دو،
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.